بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوستو آپ نے میرے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پہلے ویڈیو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہ صفا پر آمدنی کے بارے میں چند باتیں بیان کی، اور اس کے بعد ابو طالب سے مشرکین مکہ جو درخواست کی میں نے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ویڈیو میں، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھ لی تو میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ابھی میں جنگ کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چنانچہ جب شروعات جنگ ہوتی ہے تو مشرکین مکہ میں سے عتبہ اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ کے ساتھ میدان میں نکلا اور مبارزت طلب کی، اور سن کر عتبہ کا بیٹا حضرات صحابہ کرام کو للکارنے لگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اجازت ہو تو میں اس کے مقابل میں جاؤں، جنگ میں جا کے اتروں۔ آقا نے انہیں اجازت نہ دی، اور پھر حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر میدان میں اترے۔ تو مشرکین نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جان نثارہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم انصار ہیں، ہم غلام سید ابرار ہیں۔ تو انہوں نے مشرکین نے کہا، عتبہ نے کہا کہ تم ہمارے مد مقابل نہیں، کیونکہ ہم مدینے کے چرواہوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر میر حمزہ، ابو عبیدہ، علی المرتضیٰ نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر، سب شیر خدا نکلے۔ حضرت امیر حمزہ عتبہ اور حضرت علی ولید کے مقابلے میں، اور حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں۔ جنگ کی شروعات ہوتے ہی حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت علی نے ولید کو واصل جہنم کر دیا، واصل نار کر دیا، اور ادھر شیبہ نے حضرت قتادہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ پھر دیکھا کہ سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کھینچی اور شیبہ کو بھی واصل نار کر دیا۔ یہ حضرت عبیدہ بہت ہی شدید زخمی کی حالت میں تھے۔ حضرت علی نے اپنے کندھوں پر حضرت عبیدہ کو لیا اور حضور کے قدم مبارک میں آ کے رکھ دیا، اور حضرت عبیدہ یہ سوچ رہے تھے کاش میں میدان جنگ میں ہی شہید ہو جاتا اور مجھے شہادت کا مرتبہ مل جاتا۔ یہ کہتے ہی حضور کے نور انور کو دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرا مقام ان شہداء میں ہے، یا مجھے شہداء میں مقام مل سکتا ہے کہ نہیں؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک تم شہداء کے مقام کو پہنچ چکے ہو۔ حضرات محترم، کفر اسلام کے مابین پہلی باقاعدہ کی جنگ کا آغاز اس حسین انداز سے ہوا کہ روح عالم کو وجد آ گیا، حسن فطرت پر نکھار آ گیا، حق و صداقت کا فخر سے سر اونچا ہو گیا، ظلم و جبر کے چہرے مردنی چھا گئی، صداقت کا سینہ خوشی سے تن ہو گیا، باطل کا سر ندامت سے جھک گیا، شیطان العین سر پٹکنے لگا، کفر کے رخ پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آنے واحد مشرکین کے 300 ماؤں کی قتل ہونے سے ابلیس لشکر میں ہلچل مچ گئی، پسینے آ گئے چھایا صفوں پر ایک سناٹا، پسینے آ گئے چھایا صفوں پر ایک سناٹا، کہ زنگ آلودہ تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا۔ جناب سامعین، صفحہ ہستی سے مٹا دینے والی چیزیں جو تھیں، چنانچہ ابو جہل نے جب اپنے لشکر میں بگڑ اور مایوسی دیکھی تو سب کو دیکھ کہنے لگا، اے قریشیو، یہ تینوں سردار اپنی جہالت کی وجہ سے مرے، یہ جہالت کی وجہ سے قتل کیے گئے ہیں، ہمیں اسی شرم و خجالت میں مر جانا چاہیے۔ دیکھو تمہارے پاس تلواریں اور ڈھالیں ہیں، تمہارے پاس سامان جنگ کی قوت ہے، تم فنون جنگ سے واقف ہو، اٹھو بڑھو، ان چند فاقہ مستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ کسی شاعر نے کیا کہا، کھڑے تھے تم دیکھتے ہو تم، غیرت کیوں نہیں آتی؟ غضب ہے قتل عتبہ پر، یہ چھاتی پھٹ نہیں جاتی، یہ سجدے کرنے والے کیا لڑیں گے سر بلندوں سے، انہیں ہم لے چلیں گے باندھ کر اپنی کمندوں سے۔ اکٹھے مل کے ایک دھار کرو اے جنگجو مردو، بڑھو اب ایک ہی ریلی میں سب کو کاٹ کر رکھ دو، اٹھو جوش غضب سے اور مسلمانوں کو نہلا دو، وہ جس جنت کے طالب ہیں اسے اس جنت میں پہنچا دو۔ ابو جہل کے شر انگیز تقریر سے لشکر کفار کی آگ بڑھنا شروع ہو گئی۔ حضور تاج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میرے حکم کے بغیر آگے نہ بڑھنا، اگر تمہیں دشمن گھیر بھی لیں تو اپنی نیزوں سے انہیں دور رکھنا۔ اہل اسلام نے جنگ سے جب مفرانہ دیکھا تو اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست فرما کر عرش میں تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اس کے بعد آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا ابو بکر بشارت ہو، اللہ کی نصرت آ گئی۔ حضرت جبریل گھوڑے سے سوار پاگ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس امداد کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی، بے شک میں تمہاری مدد پہ در 1000 فرشتوں سے کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلی 1000 فرشتے آئے اور پھر 3000 فرشتے آئے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، جب اللہ پر یقین بھروسہ ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے غیبی مدد